کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی. آئی آئی آزادی. آئی آئی آزادی. برہان والی آزادی. لہو سے رنگین ہزاروں شہادتوں کی آمین. ظلم و جبر میں پستے بنیادی حقوق سے محروم لوگوں کا مسکن. یہ کہانی ہے کشمیر کی. ہمالیہ کے پہاڑوں میں گری ہوئی اس حسین وادی کے ماضی میں جھانکتے چلیں تو کئی رنگا رنگ داستانیں ملیں گی. یہ وادی ہندوؤں اور بدھ مت کی پیروکاروں کا مسکن تھی. مسلمانوں کی یہاں پر حکومت کا آغاز 14ویں صدی میں شاہ میر سلطنت کے قیام سے ہوا. یہ دور کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافے کا دور ثابت ہوا اور مسلمان کشمیر کی آبادی کا اکثریتی حصہ بن گئے. شہنشاہ اکبر کے دور میں کشمیر مغل سلطنت کا حصہ بنا اور یہاں مذہبی ہم آہنگی، صنعت اور فن کو فروغ ملا. شاہان مغلیہ نے کشمیر میں باغات، مسجدیں اور خوبصورت محل تعمیر کیے. اورنگزیب کی مذہبی شدت پسند رویے نے جہاں برصغیر میں مغلوں کی زوال کی راہ ہموار کی تو کشمیر پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے. یہ سرزمین کئی مذاہب کے لوگوں کا عامہ جگہ ہے اور اس کا حسن بھی ان سبھی کی آزادی اور حقوق کو تسلیم کرنے میں ہے. جہانگیر کا ایک خاص مقام ہے مغل شہنشاہیت میں، اور کشمیر سے ان کی محبت جو ہے وہ بالکل ایک مثال ہے کہ وہ اپنا پورا جو گرمیاں ہیں وہ کشمیر میں گزارتے تھے. اور وہاں ایک مخصوص ان کا پورا ایک مغل آرکیٹیکچر موجود ہے. وہاں شالیمار باغ تعمیر کروایا گیا. وہاں مغل بلڈنگز آج بھی موجود ہیں. ان کی وفات جو ہے یہ ہوئی ہے کشمیر سے واپسی پہ. جہانگیر کو بہت زیادہ کشمیر پسند تھا اور سری نگر سے وہ واپس آ رہے تھے تو کہا جاتا ہے کہ شکار کے دوران ایک ہرن جو ہے ان کے سامنے گر کے ان کے سامنے آ کے مر گیا، جس سے ان کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور ان کی راستے میں ڈیتھ ہوئی. مغلوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد شاہ درانی نے محمد شاہ کے دور میں کشمیر کو فتح کیا اور افغانی کشمیر پر حکمرانی کرنے لگے. افغانی جابر حکمران ثابت ہوئے اور کشمیری عوام نے ایک سخت دور دیکھا. چنانچہ جب سکھ حکمران رنجیت سنگھ نے 1819 میں کشمیر کو فتح کیا تو اسے عوام کی دلی حمایت حاصل تھی، مگر رنجیت سنگھ اور سکھوں کا دور افغانیوں کے دور سے بھی بدتر ثابت ہوا. سکھوں نے ظلم و ستم کی نئی داستانیں رقم کیں. مسلمان سکھوں کے مظالم کا خصوصی نشانہ بنے. 1846 کی پہلی انگریزوں اور سکھوں کی جنگ میں کشمیر سکھوں کے ہاتھ سے نکل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں میں آ گیا. ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ رنجیت سنگھ کی ہی فوج کا سپاہی تھا، جو کہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر سکھ راج میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتا جموں کی ریاست کا راجہ بن چکا تھا. اس نے انگریزوں سے 75 لاکھ روپے کے عوض اس جنت کے اختیارات حاصل کیے اور یہاں کے باشندوں کی زندگی کے جہنم بننے کا آغاز ہوا. ڈوگرا راجہ نے کشمیری عوام خصوصاً مسلمان پر ظلم و جبر کی انتہا کر دی. مسلمان پر بھاری ٹیکس نافذ کیے گئے، جبری مشقت کرائی گئی اور قانون اور معاشرتی حقوق سے محروم کیا گیا. ڈوگرا راجہ کے خلاف کشمیری مسلمانوں نے آزادی کی تحریک کا آغاز قیام پاکستان سے قبل 1930 میں ہی کر دیا تھا. برطانوی حکومت نے اس تحریک کو کچلنے میں راجہ کا ساتھ دیا، مگر کشمیری عوام نے امید کا دامن نہ چھوڑا. برصغیر کی تاریخ کے اوراق پلٹتے ہم قیام پاکستان تک چلتے ہیں. تقسیم کے وقت خود مختار ریاستوں کو یہ آزادی دی گئی کہ وہ جس ملک سے چاہیں الحاق کر لیں، مگر ان کے حکمرانوں کو یہ بھی تلقین کی گئی کہ الحاق کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنی جغرافیائی سرحدوں اور عوام کی مذہبی جذبات کا خیال رکھیں. کشمیر کے حکمران تو ہندو تھے مگر آبادی کی اکثریت مسلمان تھی. مسلمانان برصغیر کی مانند کشمیری مسلمان نے بھی یہ خواب دیکھا، ایک روشن مستقبل کی امید. ڈوگرا راجہ سے آزادی چاہی، ایک ایسی ریاست سے الحاق کا خواب دیکھا جہاں ان کے حقوق تسلیم کیے جائیں، مذہبی آزادی حاصل ہو اور وہ بھی ایک آزاد شہری کی طرح زندگیاں بسر کریں، یعنی کہ پاکستان. راجہ ہری سنگھ الحاق کا فیصلہ کرنے میں متعامل تھا. کچھ مسلمانوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ راجہ ان کی خواہش کے مطابق پاکستان سے الحاق نہیں کرنا چاہتا، بغاوت کر دی. راجہ نے بغاوت کو دبانے کی کوشش کی اور 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے. پاکستان کے سرحدی علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبیلوں سے بھی لوگ کشمیریوں کے ساتھ آ ملے. راجہ نے بھارت سے مدد کی درخواست کی. بھارت نے مدد کے لیے شرط رکھی کہ راجہ
بھارت سے الحاق کے دستاویزات پر دستخط کرے۔ راجا نے اس شرط پر کہ بغاوت دبانے کے بعد رائے شماری کے ذریعے عوام کی مرضی کے مطابق الحاق کا فیصلہ کیا جائے گا، دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ بھارت نے کشمیر میں فوجیں اتار دیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان اس مسئلے کے حوالے سے پہلی جنگ تھی۔ 1 جنوری 1949 کو جنگ کے اختتام کے بعد اقوام متحدہ کی سیز فائر لائن نے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انڈیا کے زیر انتظام آنے والا علاقہ جو کہ جموں کشمیر اور لداخ کے علاقوں پر مشتمل ہے، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ آتا ہے۔ بعد ازاں 1972 کی شملہ معاہدے میں سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول کا نام دیا۔ اگرچہ پاکستان کے زیر انتظام آنے والے کشمیر کے حالات بھی مثالی نہیں ہیں، مگر بھارت کے زیر انتظام آنے والے حصے کے حالات بدترین ہیں۔ یہ دنیا کے چند ان خطوں میں سے ہے جہاں بھارتی اکثری قوت موجود ہے۔ کشمیری عوام بھارتی فوج کے دل دہلانے والے مظالم کا نشانہ بنتی ہے۔ کشمیر خوبصورتی اور وسائل سے مالا مال زمین ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں اپنی آبی ضروریات کے لیے اس پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کے گلیشیئرز نہ صرف نگاہوں کو حسن بخشتے ہیں بلکہ اس خطے کو اپنے پانی سے سیراب بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کو 5 دریا راوی، چناب، ستلج، سندھ کشمیر سے ہی گزرتے ہیں۔ بھارت کی پانی کی ضروریات کا اہم حصہ کشمیر کی آبی ذخائر سے ہی پورا ہوتا ہے، اس لیے دونوں ممالک کے لیے اس سے دستبرداری آسان نہیں۔ اس خطے کو شعلوں میں گھیرنے کی اہم وجہ اس کا پانی منبع ہونا ہی ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسئلہ کشمیر پر 1965 اور 1999 میں معاذرائیاں ہوئیں۔ شملہ معاہدہ، معاہدہ لاہور، سندھ طاس معاہدہ بھی مسئلہ کشمیر سے منسلک ہے۔ کئی مرتبہ معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جایا گیا۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ اور دیگر عالمی قوتوں نے بھی کوششیں کیں، مگر اب تک کسی کی حوصلہ افزا نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے باوجود جو ہے مسئلہ کشمیر ابھی تک اڑا ہوا ہے۔ اور دیکھیں 48 میں جواہر لال نہرو اگر یونائٹڈ نیشنز کو استعمال نہ کرتے اور یہ قرارداد نہ آتی اور سیز فائر نہ ہوتا تو یہ بات طے ہے۔ تو انڈین اپنے جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ سری نگر ہمارے کنٹرول میں ہوتا پاکستان کے اس وقت۔ تو نہرو کا اس وقت کیا، یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ اس لیے پیدا کیا گیا تھا، ایک تو یہ ظاہر ہے جیسے قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان کی شاعر ہے، سارا پانی یہاں سے آتا ہے، آپ کی ایک ایگریکلچرل لینڈ ہے، سو اگر آپ سروائیو اس پہ کرتے ہو کہ آپ کے جو پانی ہو اور آپ کی جو فصلیں ہوں اسی سے ہم لوگ کھاتے بھی ہیں اور انٹرنیشنلی ہماری جو اکانومی ہے اس پہ چل رہی ہے۔ تو لیکن یہ چیز تو تھی ان کے پیش نظر، لیکن حیدرآباد دکن کا بھی ایک ایشو تھا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو کہا گیا تھا کہ پاکستان کو کہا جائے گا کہ حیدرآباد دکن جو ہے وہ چھوڑ دے کلیم اس کا، اور کشمیر جو ہے نا وہ آپ لے لیں۔ تو وہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 48 میں انفارچونیٹلی، اسی دن جب قائد اعظم کی ڈیتھ ہوتی ہے حیدرآباد دکن پہ انڈین آرمی جو ہے اسے کنٹرول میں لے لیتی ہے۔ تو یہ اس وقت کے حالات کو ہمیں دیکھنا ہے، اور ہم نے ہمارا جو سندھ طاس ٹریٹی ہے وہ ہم نے اسی بیس پہ کیا تھا۔ ابھی آج کہتے ہیں نا کہ ایوب کے دور میں ہم نے کیا سوچ کے 3 دریا جو ہیں وہ ہندوستان کو دیے، اور اگر ہم اس پہ کانٹینٹ پہ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ڈیم بنا رہا ہے تو ہمیں انٹرنیشنلی بھی 2-3 دفعہ ہزیمت ہوئی ہے کہ اس میں وہ شامل ہیں کلوزز کہ وہ بنا سکتا ہے ڈیم سے اس پہ تو پانی کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم الٹیمیٹ کشمیر ہمیں مل جانا ہے تو دریا تو ہمارے پاس واپس آ جائیں گے، لیکن نہ ہمیں وہ کشمیر ملا اور نہ ہی وہ دریا واپس آئے۔ اور مسئلہ کشمیر کو ہمیں اتنا آسان نہیں لینا، بلکہ دنیا کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ اگر ورلڈ وار ہوئی اگلی تو وہ اسی ریجن سے ہوگی، سب کانٹیننٹ سے ہوگی، اور اس کی وجہ مسئلہ کشمیر ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دونوں ریجنز میں، اس پورے اوور آل ریجن میں، سب کانٹیننٹ میں اور سارے علاقے میں، پاکستان انڈیا میں جو غربت ہے، ہاسپٹلز نہیں ہیں، اچھی یونیورسٹیز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، اور ہمارا سارا جو اسٹرکچر ہے خاص طور پہ پاکستان کا، چونکہ ایز اے کمپیئر ٹو انڈین اکانومی ہم بہت زیادہ اس سے کم ہیں، تو ہمارا ڈیفینس پہ بہت زیادہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ہماری مجبوری بھی ہے، سروائیول کے لیے بہت مجبوری ہے۔ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے یا کبھی حل ہو جاتا تو یہ اتنی پرابلم ظاہر نہ ہوتی۔ تو یہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے، ایٹمی جنگ ہوتی ہے، تو
2 سے 2.5 کہتے ہیں بلین جو افراد ہیں وہ انٹرنیشنلی ہم پوری دنیا کے وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اور ابھی تک دیکھیں ہیروشیما ناگاساکی کے اثرات سے دنیا باہر نہیں آئی. تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور اس سے کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے. ملکوں کی سیاست اور ذاتی مفادات کی اس جنگ میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کشمیر کی عوام ہیں. مسئلے کا حل اس میں ہے کہ کشمیر کی حق خود ارادیت کو تسلیم کیا جائے، رائے شماری کا وعدہ پورا کیا جائے اور دونوں ممالک جارحانہ طرز عمل کو پس پشت ڈال کر مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی طاقتیں ہیں اور اگر جنگ برپا ہوتی ہے تو تباہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. مذاکرات میں تینوں فریقین کشمیر، بھارت اور پاکستان کے نمائندے شامل ہوں اور منصفانہ طور پر فیصلے کو حل کیا جائے. اہل زمین کا کہنا ہے کہ کشمیر جنت ہے، مگر یہ جنت خون کے آنسو روتی ہے. اس بنت ہوا پر جس کی عظمت دن دہاڑے لٹتی ہے، یا اس کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہتی ہیں، بہنیں لب کاٹتی سسکیاں دباتی ہیں، مائیں آہیں بھرتی ہیں. جب واپسی کا وعدہ کر کے نکلے جوان کے انتظار میں نگاہیں پھٹ جاتی ہیں، جب نصف بیوائیں اور ادھورے خاندان وجود میں آتے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑتے شہید اجتماعی قبروں میں دفنائے جاتے ہیں، ہاں یہ جنت تب خون کے آنسو روتی ہے.